کیا واقعی ایک ایسا پودا جو ٹوٹی ہڈی جلدی جوڑنے میں مدد دیتا ہے؟ کیا آپ نے ایسا پودا دیکھا ہے؟ اور لوگ اسے ہڈ جوڑ کیوں کہتے ہیں؟ آج ہم جانیں گے کہ یہ پودا حقیقت میں فائدہ دیتا ہے یا صرف باتیں ہیں، یا صرف سوشل میڈیا کے اوپر صرف اس کی باتیں کی جاتی ہیں۔ آج ہم اس پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ دوستو، آج ہم بات کریں گے ایک مشہور پودے ہڈ جوڑ کے بارے میں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور ٹوٹی ہڈی جلدی جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ جو ٹوٹی ہڈی ہوتی ہے اس کو جلدی جوڑنے کے اندر مدد دیتا ہے۔ کچھ لوگ اسے درد، سوجن اور جوڑوں کی کمزوری میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ واقعی فائدہ دیتا ہے؟ کیا یہ واقعی میں فائدہ دیتا ہے یا صرف لوگ باتیں کرتے ہیں اس کی؟ آج ہم بات کریں گے آسان لفظوں کے اندر، آسان زبان کے اندر میں آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا۔ اس کے علاوہ ہڈ جوڑ کیا ہے؟ ہڈ جوڑ ایک پودا ہے جو کافی سالوں سے دیسی علاج میں استعمال ہوتا ہے۔ کافی سالوں سے دیسی علاج کے اندر استعمال ہوتا ہے۔ بون ہیلنگ، لوگ اس کا استعمال خاص طور پر ہڈی کے ٹوٹنے کے بعد کرتے ہیں۔ اس پودے میں کچھ ایسی چیزیں پائی جاتی ہیں جو ہڈیوں کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہے، جیسا کہ کیلشیم، وٹامن سی، قدرتی طاقت دینے والے اجزاء۔ ایسے لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہڈیوں کی مضبوطی کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ ہڈیوں کو مضبوطی میں مدد دیتا ہے، ہڈیوں کے لیے فائدہ دیتا ہے۔ جب ہڈی ٹوٹتی ہے تو جسم اسے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ جسم اسے دوبارہ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں بون ہیلنگ کیا ہے؟ بون ہیلنگ کیا ہے؟ کیا بون ہیلنگ کے اندر اس عمل میں مدد دے سکتا ہے؟ اس کے علاوہ اس کے فائدے کیا ہیں؟ ہڈی مضبوط کرنے میں مدد، سوجن کم کرنے میں مدد۔ اس کے علاوہ درد میں کچھ آرام، کمزور ہڈیوں کے لیے سپورٹ۔ لیکن اہم بات یاد رکھیں، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا، یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ اگر ہڈی بڑھ رہی ہے یا بڑھ کر ٹوٹ چکی ہو تو ڈاکٹر سے اس کا علاج بہتر ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں، بجائے آپ کسی کے یعنی کہ کچھ آپ کو پتہ، کچھ پرانے لوگ ہوتے ہیں جو ہڈی کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر کا علاج بہت ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ڈاکٹر سے علاج کروانا بہت ضروری ہوتا ہے، بجائے آپ کسی پرانے بزرگوں کے پاس جائیں
اور ان کو آپ بولیں کہ میرا ہاتھ نکل چکا ہے، آپ ادھر جا کے اس کو جوڑ کو آپ تھوڑا سا یعنی کہ زبردستی کریں گے، اگر نہیں بھی نکلا ہوگا تب بھی وہ نکل جائے گا، تب بھی وہ خراب ہو جائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے اس طرح کا کوئی آپ کے بس میں نہیں ہے تو کوشش کیا کریں کہ آپ خود سے اس کا علاج نہ کریں، آپ کسی اچھے ڈاکٹرز کے پاس آپ جائیں اور اس سے علاج کروانا ضروری ہوتا ہے۔ مارکیٹ میں ہڈ جوڑ کئی شکلوں میں مل سکتا ہے، آپ کو ہڈ جوڑ کئی شکلوں میں آپ کو مارکیٹ میں مل سکتا ہے، یعنی کہ پاؤڈر، کیپسول، شربت اور ہومیوپیتھک دوا۔ کچھ لوگ اسے دودھ کے ساتھ لیتے ہیں، لیکن ہر انسان کا جسم مختلف ہوتا ہے، ہر انسان کی باڈی مختلف ہوتی ہے، ہر انسان کا سٹمک مختلف ہوتا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی پیشنٹ کو اس ہڈ جوڑ سے، کسی کو کیپسول سے، کسی کو شربت سے، کسی کو پاؤڈر سے اگر آرام آ جاتا ہے تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میں بھی یہی استعمال کروں گا، فلاں نے مجھے بتایا تھا تو مجھے بھی آرام آئے گا، ہو سکتا ہے آ سکتا ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہر انسان کی باڈی جو ہوتی ہے ایک جیسی نہیں ہوتی ہے، ہر انسان کا سٹمک ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، ہر انسان کا ایک جیسا نہیں ہوتا، مختلف ہوتا ہے۔ اسی لیے بغیر مشورے کے زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں یا شربت کا استعمال کر رہے ہیں یا کیپسول کا استعمال کر رہے ہیں تو زیادہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، خاص طور پر اگر آپ پہلے سے دوا لے رہے ہیں، گردوں کا مسئلہ ہے یا حاملہ ہیں تو پہلے ڈاکٹر سے رجوع کریں، کسی ایک اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں جو آپ کو لگتا ہو کہ یہ میرا ٹریٹمنٹ کر سکتا ہے، یہ میرا علاج کر سکتا ہے، اس کے پاس آپ ضرور جائیں، اس سے پہلے اپنا چیک اپ کروائیں۔ دوستو، سوشل میڈیا پر اکثر لوگ کہتے ہیں کہ 7 دن میں ہڈی جوڑ دوا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہڈی جوڑ میں وقت لگتا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ ہڈی جوڑ میں وقت لگتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچا کریں کہ اس فلاں انسان کو 5 دن کے اندر آرام آ گیا، فلاں انسان کو 2 دن کے اندر آرام آ گیا، تو اس کے اندر کوئی 7 دن کے اندر آرام نہیں آتا۔ 7 دن میں ہڈی جوڑ کا علاج نہیں ہوتا، اس میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم کے ساتھ آپ میڈیسن کا استعمال کریں گے تب آپ کو افاقہ ہوگا۔ اگر آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں نے میڈیسن کھائی ہے، میں نے فلاں پاؤڈر یوز کیا ہے، میں نے فلاں چیز استعمال کی ہے، فلاں چیز استعمال کی ہے، مجھے آرام نہیں آ رہا، میں نے اتنے دن ہو گئے ہیں، تھوڑا ٹائم لگتا ہے بھائی، فوری طور پہ آپ کو آرام نہیں آئے گا۔ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں، جس چیز سے فوری طور پہ آرام آتا ہے میں اس چیز کا خود سے کہہ دیتا ہوں کہ اس سے آرام آ جائے گا، 2 سے 5 منٹ کے اندر آئے گا۔ آگے آ جاتے ہیں اچھی غذا، اس کے علاوہ آرام بھی لازمی ہوتا ہے، ڈاکٹر کا علاج اور احتیاط سب چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ تو دوستو، ہڈ جوڑ جو ہوتا ہے، ہڈ جوڑ ایک چھوٹی معمولی سی بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہڈ جوڑ ایک مشہور پودا ہے، ہڈ جوڑ ایک مشہور پودا ہے جسے لوگ ہڈیوں کے لیے استعمال کرتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اصل علاج ہمیشہ ڈاکٹر کے مشورے سے آپ کریں۔ اب میں آپ کو ہومیوپیتھک کی میڈیسن بتا دیتا ہوں۔ ہومیوپیتھک کی میڈیسن یہ ہے کہ آرنیکا مونٹانا، کلکیریا فاسفوریکم، اس کے علاوہ کلکیریا فلور یہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہومیوپیتھک کی ایک میڈیسن ہے سیمفائٹم، اس کے علاوہ کافی ساری میڈیسن ہیں۔ تو اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن کا استعمال کرنا چاہتے ہیں، آرنیکا مونٹانا کا استعمال کر سکتے ہیں، سیمفائٹم کا استعمال کر سکتے ہیں، کلکیریا فاسفوریکم کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ روٹا میڈیسن کا استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو ہومیوپیتھک کی میڈیسن بھی بتائی ہیں۔
تو امید کروں گا آج کی جو ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.